یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کو صرف ایک پہلو بیان کرنے والا ہوں یہودی تفاسیر کے مطابق. اگر آپ قبالہ زہار پڑھتے ہیں، اس کا والیوم نمبر 1 پڑھتے ہیں، تو پیدائش کی کتاب کی پہلی اور دوسری آیت پر ربی حزقیہ تفسیر کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ربی حزقیہ نے اپنی گفتگو کا آغاز اس عبارت کے ساتھ کیا، پیدائش پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت: ایک کانٹے دار کمل کے پھول کی طرح. اس نے کہا کیا کمل کا پھول علامت دیتا ہے؟ پھر وہ علامت بتاتا ہے کہ یہ کس کی علامت ہے. یہ اسرائیلی قوم کی علامت ہے. جیسا کہ کمل کا پھول کانٹوں کے درمیان سرخ اور سفید رنگ سے رنگا ہوا ہے، اسی طرح اسرائیل کی قوم اب انصاف کے ساتھ اور رحم کے ساتھ گھری ہوئی ہے. جیسا کہ کمل کے 13 پتے ہوتے ہیں، اسی طرح قوم اسرائیل کو 13 قسموں کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اس وجہ سے یہاں پیدائش کی پہلی آیت میں ذکر کردہ الوہیم کی اصطلاح سے لے کر الوہیم کے اگلے تذکرہ تک 13 الفاظ سے الگ کیا گیا ہے، جو رحمت کی 13 اقسام کو جمع کرتا ہے، جو اس کی حفاظت کے لیے بنی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں. آمین. تو یہ ربی حزقیہ نے پہلی اور دوسری آیت پر جو بیان دیا، جو تفسیر کی، اس میں وہ فرماتا ہے کہ جو الوہیم لفظ جو پیدائش کی کتاب میں عبرانی میں شروع ہوتا ہے، جہاں سے اس آیت میں جہاں لفظ الوہیم آتا ہے، وہاں سے اگر آپ گننا شروع کر دیں، اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ایت. تو ایت سے گننا شروع کر دیں، تو پھر اس کے بعد جب الوہیم لفظ آئے گا تو الوہیم اور الوہیم دونوں طرف الوہیم ہے، اور بیچ میں 13 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی، بیچ میں 13 الفاظ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ 13 الفاظ بنی اسرائیل کو علامت بناتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کمل کے پھول کی طرح ہے. جس طرح سے کمل کے پھول کو 13 پتے گھیر کر رکھتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کو 13 رحمتیں، 13 قسم کی رحمتیں جو ہیں وہ گھیر کر رکھتی ہیں. انصاف اسے گھیر کر رکھتا ہے، خدا کا رحم اس پر رہتا ہے. تو اگر اس کو بائبل کے ساتھ دیکھیں تو معاملہ اور بھی مزید نکھر کر آتا ہے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو 13 کا عدد ہے وہ بڑا منحوس مانا جاتا ہے. 13 کے عدد کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا.